اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ حضور کی حکم کی مخالفت کرنے والا دو چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا بڑے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، تاریخ کی سچائی، احد کے میدان میں جنگ احد جو ہو رہی ہے، یہ 3 ہجری میں کفار و مشرکین کی طرف سے لڑی جانے والی ایک بڑی جنگ تھی۔ جنگ بدر کے بعد، جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 قیدی ہوئے تھے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آ گئے تھے مدینے پر چڑھائی کر کے، اور جب وہ مدینے پہنچے تھے، احد مدینے سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، احد کے میدان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اب یہ بڑی آزمائش کا اور امتحان کا وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی صف بندی کی۔ ذہن کو حاضر رکھیں، میں کیا چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامنے 2000 کے قریب کافر ہیں اور یہاں 700 مسلمان ہیں۔ ان میں سے 50 اچھا تیر چلانے والے جو صحابہ تھے، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جس کو جبل رمات کہتے ہیں۔ آج بھی وہ ٹیلا موجود ہے، چھوٹی سی ایک پہاڑی، اور اس پر کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوکیشن ایسا تھا، سامنے سے کوئی بھی آتا تو یہ اوپر کھڑے ہوئے آدمی تیر چلاتے، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اوپر سے اگر کوئی تیر چلائے تو سامنے بڑھنا مشکل ہو جاتا، نیچے سے اوپر تیر جلدی جاتے نہیں، اوپر سے جلدی آ جاتے ہیں۔ تو یہ جنگی مہارت کا ایک مظہر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کیا، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا۔ یہ جملہ یاد رکھیں، حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا۔